عزیز طلبہ جماعت سادسہ خصوصی جامعہ اشرفیہ مبارکپور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ درس سنن ابن ماجہ۔ حدثنا علی بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضیل یعنی یہاں سے تحویل السند ہے۔ وحدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن دینار عن ابی طالب عن ابی امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت پانے کے بعد کوئی قوم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوئی جب تک اسے جدل نہ دیا گیا ہے۔ یعنی ہدایت کے بعد جب کوئی قوم جدل اختیار کر لیتی ہے تو یہ گمراہی کا راستہ ہوتا ہے، اس سے وہ گمراہ ہو جاتی ہے۔ جدل کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑا، بیجا لڑائی جھگڑا، کٹ حجتی، یعنی مطلب یہ ہے کہ صحیح بات دلائل کے ساتھ معلوم ہو جانے کے بعد بھی اور اپنے موقف پہ اڑا رہے آدمی، یہ جدل ہے۔ تو یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ بعض لوگ مرغے کی ایک ٹانگ ہوتے ہیں کہ بس جو کہہ دیا اس کے خلاف لاکھ دلیلیں دیجیے، آپ لاکھ صحیح باتیں بتائیے، آپ ثبوت پیش کیجیے، مگر وہ ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، میں نے جو کہہ دیا جو فرما دیا بس وہی مستند ہے۔ یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے، ضلالت کا راستہ ہے، یہ حق انصاف کا راستہ نہیں۔ تو حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا، ثم تلا هذه الآیہ، اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی کہ بل هم قوم خصمون، بلکہ وہ جھگڑالو و کٹ حجتی کرنے والے لوگ ہیں۔ حدثنا داود بن سلیمان العسکری قال حدثنا محمد بن علی ابو حاشم بن ابی خداش الموصلی، موصلی یہ موصل کی طرف نسبت ہے، اور موصل یہ عراق میں بغداد سے اتر جانب ایک شہر ہے۔ قال حدثنا محمد بن محصن عن ابراہیم بن ابی عبلة عن عبد اللہ ابن الدیلمی عن حذیفة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرة من العجین۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بدعتی، کسی بد مذہب کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز، نہ صدقہ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ فرض، نہ نفل، کچھ قبول نہیں کرتا۔ صاحب بدعہ سے مراد یہاں بدعت فی العقیدہ ہے، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے ایک بار تشریح میں یہ بات بتائی تھی کہ عام طور سے جب اس موقع پہ بولا جاتا ہے تو وہاں بدعت سے مراد بدعت فی العمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ بدعت فی العقیدہ ہوتا ہے، بدعت اعتقادی، اور بدعت اعتقادی کا ترجمہ اردو میں ہے بد مذہبی۔ تو صاحب بدعہ کا ترجمہ ہوا بد مذہب، جس کا عقیدہ خراب ہو، مذہب صحیح نہ ہو۔
تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بد مذہب کا نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ نماز، نہ صدقہ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ فرض اور نہ نفل۔ یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، وہ اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے گندھے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے، کہ گندھے ہوئے آٹے میں بال ہو کھینچ لیجئے تو سیدھے نکل جاتا ہے بال، وہ اس میں آٹے کا بھی کچھ اثر نہیں رہتا۔ تو اس طرح کا جو شخص ہے جو بد مذہب ہے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے کہ اس میں پھر اسلام کا کوئی شمع، اسلام کا کوئی اثر بھی باقی نہیں رہتا۔ حدثنا عبداللہ بن سعید قال حدثنا بشر بن منصور الخیاط عن ابی زید عن ابی المغیرۃ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابى اللہ ان يقبل عمل صاحب بدعۃ حتى يدع بدعته۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابى اللہ، ابا کا معنی انکرا ہوتا ہے، انکار کرنا، نامنظور کرنا، یعنی منظور نہ کرنا، قبول نہ کرنا۔ تو اللہ کو یہ نامنظور ہے کہ وہ کسی بد مذہب کا عمل قبول کرے، حتی یدع بدعتہ، یہاں تک کہ وہ بد مذہب اپنی بد مذہبی کو چھوڑ دے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بد مذہب کے عمل کو اس وقت قبول نہیں کرتا جب تک وہ اپنی بد مذہبی سے تائب ہو کر کے اور اسے چھوڑ نہ دے۔ حدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم الدمشقی وہارون بن اسحاق قال حدثنا ابن ابی فدیک عن سلمة بن وردان عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الكذب وهو باطل بنی له قصر في ربض الجنہ ومن ترک المراء وهو محق بنی له في وسطها ومن حسن خلقه بنی له في اعلاها۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ناحق پر رہتے ہوئے جھوٹ چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت کے کناروں میں ایک محل تعمیر کیا جاتا ہے۔ ربض الجنہ یعنی فی اطراف الجنہ وفی حوالی الجنہ۔ ومن ترک المراء وهو محق بنی له فی وسطها، اور جو حق پر رہتے ہوئے لڑائی جھگڑا چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل بنایا جاتا ہے، بنایا جائے۔ ومن حسن خلقه بنی له فی اعلاها، اور جو اپنے اخلاق اچھے کر لے، جو خوش اخلاق ہو جائے، اپنے اخلاق اچھے کر لے تو جنت کے بلند حصے میں اس کے لیے محل تعمیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال ان تمام ابواب میں یہ چیز ثابت ہوئی کہ انسان کو بدعت، بد مذہبی اور کٹ حجتی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے امام ابن ماجہ نے باب ہی باندھا تھا، باب اجتناب البدع والجدل، بد مذہبی، بدعت و بد مذہبی اور کٹ حجتی سے پرہیز کا بیان۔ اسی سے متعلق اسی مضمون کی حدیثیں یہاں ذکر کی۔ اب اس کے بعد ایک باب ہے، باب اجتناب الرائے والقیاس، رائے اور قیاس سے پرہیز کا بیان۔ خیال رہے کہ شریعت کے اصول 4 ہیں، ایک تو ہے کتاب اللہ، دوسرے سنت رسول اللہ، اور تیسرے ہے اجماع، اور چوتھے ہے قیاس۔ تو قانون اسلام میں قانون سازی کا سب سے پہلا سرچشمہ قرآن کریم ہے، کتاب اللہ۔
اور دوسرا سرچشمہ حدیث نبوی ہے، سنت رسول اللہ، اور تیسرا یہ اجماع ہے، اجماع امت، یعنی پوری امت کسی بات پر اتفاق کر لے۔ اور چوتھا ہے قیاس۔ قیاس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی چیز سامنے آئے، نئی چیز، کہ جس کا حکم صراحتاً نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو اور نہ ہی امت نے اس پر اجماع کیا ہو، تو ویسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو اتنا علم دیا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو سمجھیں اور اس کی گہرائیوں تک اتریں، وہ اتر کر اگر ان سے کوئی مسئلہ، کوئی حکم دریافت کرتے ہیں تو یہ ہے قیاس ہے۔ یہ قیاس شرعی ہے اور یہ محمود اور اپنے مقام پر محمود ہے، قابل تعریف ہے۔ اور وہ رائے اور قیاس کہ جو کتاب اللہ کے مقابل میں، سنت رسول اللہ کے مقابل میں ہو، ایسی جگہ پہ ہو جہاں کتاب و سنت میں کوئی صراحت موجود ہے، کوئی حکم موجود ہے، تو وہاں یا اجماع موجود ہے اور وہاں اپنی رائے اور قیاس کا گھوڑا دوڑایا جائے تو یہ قبیح ہے اور اس سے بچنا لازم ہے۔ یہاں جو باب باندھا گیا ہے یہ اسی قسم کی رائے اور قیاس کی سے پرہیز کرنے کو کے لیے اس کہا گیا ہے اس میں، اور اسی قسم کی رائے اور قیاس یہ مذموم ہے، قابل مذمت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس کے بعد آگے حدیث پڑھیے۔ حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبد الله بن ادریس وعبدۃ وابو معاویہ وعبد الله بن نمیر ومحمد بن بشر تحویل السند، یعنی یہاں دوسری سند آ کر کے یہاں سے ملے گی۔ وحدثنا سوید بن سعید قال حدثنا علی بن مسہر ومالک بن انس وحفص بن میسرۃ وشعیب بن اسحاق عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ وہ لوگوں سے اس کو کھینچ لے، یعنی لوگوں کے سینے سے علم کو سلب کر لے اور کھینچ لے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی علم کو نہیں اٹھائے گا۔ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، بلکہ علماء کو اٹھا کر کے ان کے ساتھ علم کو اٹھائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا، تو علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ لوگوں کے سینے سے اللہ علم سلب کر لے، بلکہ علماء کو اٹھا لے گا، ان کے ساتھ ان کا علم چلا جائے گا۔ چنانچہ دیکھیے جو بڑے بڑے علماء جا رہے ہیں، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بہت کچھ ان کا علم چلا جاتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پھر ان کا جانشین اور ان کے پائے علمی رکھنے والا کوئی دوسرا عالم نہیں رہتا۔ فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، تو جب کوئی عالم باقی نہ رکھے گا، اللہ جب کوئی عالم باقی نہ رکھے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہل پیشواؤں کو اپنا لیں گے۔ رؤوس راس کی جمع ہے، اور راس الناس کا معنی رئیسہم وقائدہم و امامہم، پیشوا۔ تو لوگ جاہل پیشواؤں کو اختیار کر لیں گے، اپنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا، تو ان جاہل پیشواؤں سے مسئلہ دریافت کیا جائے گا۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو بغیر علم کے یہ فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے یہ حکم شرع بتائیں گے۔ افتو، یہ افتہ یفتی افتان سے، باب افعال سے، فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کا ماخذ فتویٰ، اور فتویٰ کا معنی ہوتا ہے حکم شرع۔
فافتوا بغیر علم، تو بغیر علم کے یہ فتویٰ دیں گے، یعنی مسئلے کا حکم شرعی بتائیں گے، فضلوا واضلوا، تو یہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ یعنی یہ گویا اس میں اپنے رائے اور قیاس کو بیجا دخل دیں گے۔ یہ رائے اور قیاس علم کے ساتھ اگر ہو تو ایسی صورت میں اس سے صحیح نتیجہ برآمد ہوتا ہے اور یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن بغیر علم کے اپنے رائے اور قیاس کا گھوڑا دوڑانا اور حکم شرعی بتانا یہ قابل مذمت ہے اور اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ان سے پوچھا جاتا، اگر اس میں ان کو یقین کے ساتھ معلوم ہوتا تو جواب دیتے، اور ذرا بھی شبہ ہوتا تو صاف صاف کہہ دیتے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس چیز کو آدمی نہ جانتا ہو اس کے بارے میں یہ کہہ دے کہ لا ادری میں نہیں جانتا، تو یہی شرعاً مطلوب بھی ہے، شرعی حکم بھی ہے، اور یہ لا ادری کہنا گویا اپنے ایک علم کو بتانا ہے، علم کو، کیونکہ اس میں اس بات کا علم ہے کہ وہ نہیں جانتا، نہ جاننے کو جانتا ہے۔ اور جو شخص نہیں جانتا اور اس کے باوجود بھی وہ بیان کر رہا ہے تو گویا وہ اپنے نہ جاننے کو نہیں جان رہا ہے، ڈبل جاہل ہے، وہ جہل مرکب میں گرفتار ہے۔ آکس کے ندانت و بیدانت کے او دانت، در جہل مرکب ابد الدہر بے مانت۔ جو شخص نہیں جانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے تو وہ جہل مرکب میں گرفتار رہتا ہے۔ اس لیے مشہور ہوا کہ لا ادری نصف العلم، لا ادری کہنا یہ بھی آدھا علم ہے، میں نہیں جانتا یہ بھی آدھا علم ہے کہ آدمی کم سے کم یہ تو جان رہا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ بہرحال آدمی کو بغیر علم کے اپنے قیاس اور رائے کا گھوڑا نہیں دوڑانا چاہیے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن ابي ايوب حدثني قال حدثني ابو هانئ حميد بن هانئ الخولاني عن ابي عثمان مسلم بن يسار عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افتي بفتيا غیر ثبت فانما اسمه على من افتاه۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو بغیر کسی ثبوت کے فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ اسی پر ہے جس نے اس کو فتویٰ دیا، فتویٰ دینے والے ہی پہ اس کا گناہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی عالم سے، کسی مفتی سے فتویٰ پوچھا اور بغیر ثبوت کے اس نے اس کو کوئی حکم شرع بتا دیا، فتویٰ بتا دیا، اس نے عمل کر لیا، تو اب یہ عمل کرنے والے، پوچھنے والے کا جو گناہ ہے وہ اس پر مفتی بھی پڑے گا جا کے، کیونکہ اسی کے کہنے پر اس نے کیا۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ بغیر علم کے اپنی رائے اور قیاس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، شرعی مسائل میں اس سے بچنا چاہیے۔ اجتناب الرائے والقیاس کا حکم اس سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ حدثنا محمد بن العلاء الحمدانی قال حدثني رشدين بن سعد وجعفر بن عون عن ابن انعم هو الافريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فضل آية محكمة اور سنت قائمت اور فریضۃ عادلہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم تو تین طریقے کا ہی ہے، یعنی اصل علم یہ تین طریقے کا ہے، تین قسمیں ہیں اس کی۔ فما وراء ذالک فہو فضل، تو جو اس تین کے علاوہ ہے فہو فضل، تو وہ زائد اور غیر ضروری ہے۔ فضل کا مطلب یہ ہے زائد ہے، غیر ضروری ہے، شرعاً اس کا سیکھنا فرض نہیں ہے۔ آیت محکمۃ، اور وہ تین علم کیا ہے؟ ایک تو آیت محکمۃ، ایک تو
محکم آیت، محکم سے مراد کیا ہے؟ وہ آیت جو منسوخ نہ ہو، آیت محکمۃ اے آیت غیر منسوخۃ، ایک تو غیر منسوخ آیت اس کا علم، او سنت قائمۃ یا سنت قائمہ، یعنی ایسی سنت اور ایسی حدیث جو سند اور حکم دونوں کے اعتبار سے قائم یعنی ثابت ہو۔ سند کے اعتبار سے قائم ہو، ثابت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سند صحیح سے وہ مروی ہو، اور حکم کے اعتبار سے وہ ثابت ہو اور قائم ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ منسوخ نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو حدیث صحیح اور غیر منسوخ ہو۔ او فریضۃ عادلۃ، یا فریضہ عادلہ۔ فریضہ عادلہ سے مراد یہاں پر علم الفرائض ہے، وہ احکام جن کا تعلق علم فرائض سے ہے، علم المیراث سے ہے، کہ جن کے ذریعے سے ورثہ اور ترکہ پانے والے حصے داروں میں تک کے حصوں کی تقسیم میں عدل قائم ہوتا ہے، اس لیے عادلہ اس کو کہا۔ تو یہ تین چیزوں کا علم ایسا ہے جو بنیادی طور پر ضروری ہے، اس کے علاوہ اور جو دیگر علوم ہیں وہ نسبتاً غیر ضروری ہیں۔ تو حاصل ہوا کہ ان کا علم آدمی رکھے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح حکم شرعی بتائے، فتویٰ بتائے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہیں علم رکھتا ہے اور اب بتاتا ہے تو اپنی رائے اور قیاس سے، تو یہ بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حدثنا الحسن بن حماد سجادۃ قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إلي فيه۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا، قاضی بنا کے بھیجا تھا سرکار نے حضرت معاذ ابن جبل کو، تو بڑی شان کے مالک ہیں حضرت معاذ ابن جبل۔ ان کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ہے کہ اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، میری امت میں حلال و حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے معاذ ابن جبل ہیں۔ تو ان کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پھر اس موقع پہ ارشاد فرمایا لا تقضین ولا تفصلن، تم ہرگز کوئی فیصلہ مت کرنا، لا تقضین ولا تفصلن دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، تم ہرگز کوئی فیصلہ نہ کرنا مگر اسی چیز کا جس کا تمہیں علم ہو، یعنی بغیر علم کے تم کسی چیز کا فیصلہ نہ کرنا۔ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرٌ، اور اگر کوئی معاملہ تمہارے اوپر مشتبہ ہو جائے کہ اس کا حکم شرعی معلوم نہیں، فَقِفْ حَتَّى تُبَيِّنَهُ أَوْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فِيهِ، تو تم توقف اختیار کرنا یہاں تک کہ اس کی تم تحقیق کر لینا یا اس کے تعلق سے مجھے لکھ بھیجنا۔ تو اس سے بھی وہی ثابت ہوتا ہے کہ رائے اور قیاس کا گھوڑا نہیں دوڑانا چاہیے بغیر علم کے۔ حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن ابي رجال عن عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن عبدة بن ابي لبابة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يزل امر بني اسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المؤلدون ابناء سبايا الامم فقالوا بالرائے فضلوا واضلوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لم یزل امر بنی اسرائیل معتدلا،
کہ بنو اسرائیل کا معاملہ اعتدال پر رہا، یہاں تک اس وقت تک اعتدال پر رہا یہاں تک کہ ان میں مولدون پیدا ہو گئے۔ مولدون یہ کچھ نئے لوگ پیدا ہو گئے، اور یہ مولدون کی خود تشریح حدیث شریف میں آگے ہے کہ ابناء سبائل امم، قوموں میں قید ہو کر آنے والی خواتین کے بیٹے دوسری قوموں کی جو خواتین قیدی بنا کر کے لائی گئیں، ان کے جو بیٹے فرزند تھے جو اصل عربی نہیں تھے، عربی النسل نہیں تھے، اور جنہیں عربیت سے بھی بہت زیادہ، عربی زبان سے بھی بہت زیادہ معرفت نہیں تھی، علم نہیں تھا، اور قرآن و حدیث کی وہ گہرائیوں کو نہیں سمجھتے تھے، تو یہ لوگ جب پیدا ہوئے فقالوا بالرائے، تو انہوں نے رائے اور قیاس سے باتیں کہیں، فضلوا واضلوا، تو یہ خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا انہوں نے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ علم شریعت رکھے بغیر، قرآن و حدیث کا علم اور اس کا فہم رکھے بغیر اپنی قیاس اور رائے سے کوئی بھی بات کہنا اور شریعت کا کوئی مسئلہ بتانا، یہ خود گمراہی اور گمراہ گری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب سے ہم کو محفوظ رکھے۔